العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سب تعریفیں، عظمتیں، قدرتیں، رفعتیں، بلندیاں، تحمید و تقدیس، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا خالق و مالک ہے. انگنت بے شمار، بے حد، بے حساب درود و سلام اللہ کے پیارے محبوب نبی مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، جان کائنات، فخر کائنات، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، قاسم جنت و کوثر، مصطفیٰ جان رحمت، احمد مجتبی، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو ساری کائنات کے لیے، عرش و فرش کے لیے، جنات، حیوانات، نباتات، تمام تر تخلیقات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے. ناظرین ذی قدر، حاضرین ذی وقار، خطبہ جمعۃ المبارک عنوان درود پاک کی برکات مختصر وقت میں آپ کی خدمات میں مجھے عرض کرنا ہے. قرآن مجید فرقان رشید میں بڑے واضح طور پر اللہ رب العالمین نے درود پاک پڑھنے کا حکم عطا فرمایا. ارشاد ہوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے پاک فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے نبی پاک پر درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجا کرو. اب یہ چونکہ قرآن کا حکم آ گیا ہے تو ایمان والوں کے لیے قرآن کا حکم، اس پر عمل پیرا ہونا بخشش کی سند ہے، نجات کی سند ہے. اور یاد رکھیں، اس کائنات میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، جتنے بھی کامیاب مرد ہیں، جتنی بھی کامیاب عورتیں ہیں، ان کی کامیابی کی ضمانت، ان کی کامیابی کی سند، ان کی کامیابی کی کنجی، ان کی کامیابی کا راز نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور محبت کے ساتھ ان پر درود پاک کی کثرت کے اندر پوشیدہ ہے. تاریخ اٹھا لیں، پیارے حاجی حنیف صاحب، احسن بھائی، محمد رفیق صاحب، پیارے حافظ حسن رضا، کاشف بھائی، عبدالوحید بھائی، محسن بھائی، اور پیارے ڈاکٹر حافظ عرفان صاحب صلی اللہ الرحمن،
دیگر بزرگوں، بچوں اور جوان ساتھیوں اور گھروں میں موجود سپیکر کے ذریعے گفتگو توجہ سے سننے والی خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے اس جہان میں انسان کو بھیجا. کبھی غربت آتی ہے، کبھی امارت آتی ہے، کبھی دکھ ملتے ہیں، کبھی سکھ ملتے ہیں، کبھی غمگین ہوتا ہے، کبھی انسان خوشحال ہوتا ہے، کبھی کوئی کیفیت، کبھی کوئی کیفیت، کبھی رزق میں برکت، کثرت اور کبھی تنگی، کبھی کام کی تیزی اور روانی اور کبھی تنگی ہو کر رب بتاتا ہے میں اگر تمہیں تکلیف میں رکھوں تو شکر کرنا، صبر کرنا، ذکر کرنا، اور اگر تم یہ چاہو کہ تمہیں دنیا میں اطمینان مل جائے، اگر تم چاہو کہ قبر میں تمہیں راحت مل جائے، اگر تم چاہو کہ تمہیں تمہارا رب اپنی رضا ادا کر دے، اگر تم چاہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے وافر حصہ مل جائے، فرمایا ہم تمہیں اصول دیے دیتے ہیں، ہم تمہیں دستور دیے دیتے ہیں، ہم تمہیں بندگی کے راز دیتے ہوئے ایک ایسا وظیفہ بھی دے رہے ہیں. اگر تم نے یہ اختیار کر لیا، اگر یہ وظیفہ تمہاری زندگی کا حصہ بن گیا، اگر تم نے دن اور رات، صبح اور شام اپنی زندگی کے لڑکپن میں، جوانی میں، اپنی تجارت کے دوران، اپنی امارت کے دوران، اپنے گھر میں، اپنے گھر سے باہر، اپنے معاملات میں، اگر تم نے نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے کا وظیفہ اختیار کر لیا تو فرمایا ہم تیرے دن میں بھی برکتیں عطا کر دیں گے، ہم تیری رات میں بھی برکتیں عطا کر دیں گے، ہم تیرے رزق میں بھی برکتیں عطا کر دیں گے، ہم اپنی رضا بھی عطا کریں گے، ہم قرب رسول بھی عطا کریں گے. گویا جس کو درود مل گیا اسے کملی والا مل گیا ہے، جسے درود مل گیا اسے خدا مل گیا، جسے درود کا وظیفہ مل گیا وہ غریب تھا تو امیر ہو گیا. اگر وہ جہاں جس کیفیت میں تھا ساری کیفیتیں ایک طرف، درود پڑھنے والے کو دو عالم کے مختار کا اللہ بے نقاب جلوہ عطا فرما دیتا ہے. آئیے درود پاک کی برکات کچھ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات کی روشنی میں بھی آپ کی خدمت مبارکہ میں رکھنا چاہوں گا تاکہ ہمارے دروشی پڑھنے کے ذوق میں اضافہ ہو جائے، تاکہ ہمارے دروشی پڑھنے کی استقامت مل جائے، تاکہ اگر کوئی نہیں پڑھتا پڑھنا نصیب ہو جائے، جو پڑھتا ہے وہ اضافہ کر دے، اگر کوئی پڑھتا ہے حضوری نہیں تو برکات سن کر، فضائل سن کر اس کے پڑھنے میں حضوری آ جائے. اور یاد رکھنا جب حضوری آتی ہے تو دوری ختم ہوتی ہے، قرب نصیب ہو جاتا ہے. مقصد حیات ہونا چاہیے. اگر پیارے کاشی بیٹھے ہیں، آپ سب موجود ہیں، حاضرین جی قدر، بابا جی محترم، یاد رکھو اگر مقصد حیات کوئی نہ ہو تو کھانا پینا، چلنا پھرنا یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. بچے جانور نہیں پیدا کرتے، بولو نا، بچے تو جانوروں کے بھی پیدا ہوتے، پرندوں کے بھی پیدا ہوتے. اور حضرات کھاتا تو انسان بھی ہے، کھاتا تو چرند بھی ہے، کھاتا پیتا تو پرندہ بھی ہے. گویا اللہ نے رزق کو ہر کس و ناقص کو، ہر انسان کو، ہر مخلوق کو دینا ہے، وہ دے رہا ہے. لیکن سن لو، اللہ جسے چاہتا ہے، اللہ جسے پسند کرتا ہے، اللہ جسے محبت کرتا ہے، اللہ جسے اپنا بنانا چاہتا ہے، اسے اپنے کملی والے آقا کی محبت کا نور دے دیتا ہے. اس کے سینے میں اس کے نبی کی چنگاری اٹھتی ہے، اس کے دل میں نبی پاک کے پیار کی، محبت کی خوشبو مہکتی ہے، اور پھر اس خوشبو کے سفر میں وہ بیٹھے بیٹھے نظارہ مدینہ منورہ کر لیتا ہے. حاضرین گرامی، ایک صحابی رسول مرحبا. اب دوسری کتنا پڑھنا چاہیے؟ آئیے ہم اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نور لے کر آگے میں اپنی زندگی میں داخل کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، ان کا نام مبارک ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. عرض کرنے لگے یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ذات اقدس پر اپنے اوراد و وظائف میں سے ایک حصہ درود پڑھتا ہوں، باقی اوقات میں اذکار کرتا ہوں، دیگر وظائف پڑھتا ہوں. آپ کیا فرمائیں گے؟ تو رحمت عالم، نور مجسم، وجہ تخلیق کائنات، قاسم جنت و کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی تو بہت اچھا کرتا ہے، اگر اس میں اضافہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے. عرض کیا یا حبیب اللہ، میں 2 حصے اپنے اوقات میں سے آپ کی بارگاہ ناز میں درود و سلام بھیجوں گا. حضور نے فرمایا بہت خوب، اگر اس سے بھی اضافہ کر لے تیرے لیے بہتر ہے. اس نے کیا عرض کیا؟ کیا صحابہ کی شان تھی، کتنا ان کے اندر ادب تھا. وہ تو حضور کے ہر قول پر، وہ تو حضور کی ہر ادا پر، وہ تو حضور کے
شب ہوش پر وہ حضور کی پل مبارک کے اشارے پر اپنی زندگی کو فدا کرنا اپنی کامیابی سمجھتے تھے. اور آج کے مسلمان نے اپنی کامیابی مغرب کی طرف کر دی ہے, اپنا رخ مال کی طرف کر لیا ہے, مادیت کے اس اندھیرے میں ڈوبنے کا خود بندوبست کر لیا ہے. لوگ تو خون سے بچتے ہیں, کنویں میں گرنے سے بچتے ہیں, اور ہم نے سفر ہی کنویں کی طرف کا کر لیا ہے. آؤ پلٹ آؤ میرے دوستو, کامیابی رسول اللہ کی غلامی میں ہے, کامیابی رسول اللہ کی اتباع میں ہے, کامیابی نبی پاک کی محبت میں ہے, کامیابی درود و سلام کی کثرت میں ہے. اور سرخروئی چاہتے ہو تو نبی پاک پر درود و سلام کی کثرت کرو. آخری کی گرامی حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر ان اوقات میں سے درود اور اضافہ کر لو تو تمہارے لیے اور بہتر ہوگا. جب یہ حضور کا فرمان سنا تو عرض کیا پھر یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ فرماتے ہیں تو میں نمازوں کی پابندی فرائض کے بعد ہر لمحہ آپ پر درود بھیجوں گا. تو یہ جملے کہے تو تاجدار عرب و عجم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی پھر تیری دنیا و آخرت کے لیے تیرا رب تیرے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا, اللہ تیرے غم دور کر دے گا. میرے دوستو اب آؤ میں اور آپ بھی درود و سلام کی کثرت کا اہتمام کرتے ہیں. آئیے زندگی جو گزر گئی گزر چکی ہے, آئیے ابھی سے اسی لمحے سے اپنے رب سے توبہ بھی کر لیتے ہیں اور پھر آئندہ درود و سلام کی کثرت کی توفیق بھی طلب کر لیتے ہیں. میرا تو یہ ایمان ہے, میں آپ کا چھوٹا ساتھی ہوں, ادنا انسان ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ انسان اگر جس لمحے بھی پلٹ آئے رب کی رحمت کا حقدار بنا دیا جاتا ہے. آؤ رب کی رحمت کے دائرے میں آ جاؤ, آؤ رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کا نور حاصل کر لو, درود و سلام کثرت سے پڑھ لو. زندگی بدلنے والا اللہ ہے, تیرے حالات بدلنے والا اللہ ہے, تیری تقدستی دور کرنے والا اللہ ہے, تیری مشکلات حل کرنے والا اللہ ہے. آؤ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں, میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. ایمان والوں تم بھی درود و سلام کی کثرت کیا کرو. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دروشی پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. دروشی بابا سے بلند یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. براکان اسلام, حضور پر نور علیہ السلام کی نسبت کے بغیر کسی انسان کی کامیابی نہیں. کوئی کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے, اس کے پاس مال زیادہ ہو یا تھوڑا, لیکن یاد رکھو کامیاب وہی ہوگا جسے نبی پاک کی محبت اور نسبت محمدی میسر آئے گی. بہت سارے لوگوں نے اپنے مال کی بنیاد پر اپنے لاہے عمل اور دستور حیات خود مرتب کر لیے, جبکہ آپ تجارت کرو انکار نہیں, کپڑا بیچو, جوتے بیچو, کریانے کا کام کرو, دنیا کے سارے کام کرو, کملی والے پر درود نہ چھوڑنا, رب تیری ہر کام میں برکتیں اتارتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. درود پاک کی کیسی قیمت ہے. رات میں تو کبھی کبھی غور کرتا ہوں پیارے محسن صاحب, میں تو کبھی غور کرتا ہوں سعید بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت پر کتنے کرم کمائے ہوئے, کتنی مہربانیاں کی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو امتی میری ذات پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے, یعنی ابھی ہم نے پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, یہ ایک مرتبہ ہو گیا. اس ایک مرتبہ پڑھنے کی برکت یہ ہے, اللہ کے محبوب فرماتے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے, اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں درج کر دی جاتی ہیں اور اللہ اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے. اتنا بڑا کرم, اتنا بڑا کرم. ہاں اگر ہم سے خطا ہو چکی ہے, ہاں اگر ہم سے گناہ ہو چکے ہیں, لازمی ہے پیارے قاضی صاحب محترم آ جائیں, میرے ہم سفر ساتھی بڑے پیارے, مرحبا تشریف لے آئیں. مرحبا. حاضری کی گرامی مرتبہ ہم سے اگر خطا ہو چکی, ہم سے اگر گناہ ہو چکے, تو کیا گناہ بخشوانے کا نسخہ نہیں ہے؟ کیا اللہ سے توبہ کرنے کی مہلت نہیں ہے؟ آؤ حضور پر اتنا درود بھیجو کہ گناہ بھی معاف ہو جائے, درجے بھی بلند ہو جائے, نیکیاں بھی ملتی رہے. سبحان اللہ. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ اچانک اٹھے اور ذرا کھلی
علاقے کی طرف جا رہے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی. حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ شاید سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں بولو براز کے لیے جا رہے ہیں. تو آپ نے لوٹا پکڑا، آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلے گئے. جب پہنچے تو وہاں جا کے ایک عجیب منظر ہے. وہاں منظر یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہے، سر مبارک سجدے میں ہے، سر مبارک اٹھایا، تھوڑی ہی دیر گزری، اے عمر کیا ہوا؟ یا حبیب اللہ کافی دیر ہو گئی آپ سجدے میں ہیں. فرمایا اللہ نے اتنا کرم کمایا ہے، اللہ نے اتنا فضل فرمایا ہے، اللہ نے اتنی مہربانی فرمائی ہے. اللہ فرماتا ہے اے محبوب تیرا جو امتی ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں عطا کر دے گا. پیارے قاسم صاحب و دیگر یاران محبت، ایک مرتبہ درود پڑھنے کی اتنی برکت ہے. اگر تمہیں 100 بار پڑھنے کا موقع مل گیا اور اگر اللہ نے کرم کما دیا، ہر نماز کے بعد تو نے ایک تسبیح حضور پر درود کے لیے وقت مختص کر دیا، تو اللہ تیرے سارے اوقات میں برکتیں بھی عطا کر دے گا، تیرے سارے دکھ بھی ختم کر دے گا، تیری ساری پریشانیاں بھی رحمتوں سے معاف کر کے رحمت کا ایک والا تمہیں عطا کر دے گا. حاضرین گرامی، ایک بہت بڑی معروف کتاب ہے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، جس نے میری ذات اقدس پر 500 مرتبہ روزانہ درود پڑھا، فرمایا قیامت کے دن اسے اپنے نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے گی. پھر حضور نے فرمایا جس نے میری ذات اقدس پر جتنا زیادہ درود پڑھا ہے، حضور فرماتے ہیں فرمایا سب سے زیادہ پڑھنے والا درود قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک بھی وہی ہوگا. لہذا قرب رسول کے لیے درود پڑھو، گناہوں سے بخشش کے لیے درود پڑھو، لہذا درجات کی بلندی کے لیے درود پڑھو، اعمال نامے میں نیکیاں درج کروانے کے لیے درود پڑھو، اولاد کی فرما برداری کے حصول کے لیے درود پڑھو. اگر چاہتے ہو عزت ملے درود پڑھو، رزق ملے درود پڑھو، اولاد ملے درود پڑھو. اگر چاہتے ہو بیماری سے نجات ملے تو بڑے بڑے طبیب آزمانے کی ضرورت نہیں. ہم فقیر لوگ آپ کو ایک نسخہ دے رہے ہیں کہ درود پاک کی کثرت کرو، رب تیری ظاہر کی باطن کی بیماریاں بھی دور کر دے گا. سبحان اللہ. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں حضور علیہ السلام پر ایک بہت بڑے بزرگ نے کتاب لکھی فضائل درود پر. ناظم صاحب آپ کا نام کیا؟ شوکت صاحب. میں آپ سے مل کے آیا، چائے پی کے آیا، مجھے یاد ہے، آپ مجھے خوش بھی آپ آئے. مرحبا، شکریہ. نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی فضیلت پر، درود و سلام کی برکات پر اور سیدھا ہائے درود پر ایک ایسی مستند، مستحکم، مقبول، محبوب کتاب جو اولیاء کاملین کے وظائف میں ہے. تمام سلسلوں کے بزرگ اجازت اپنے پیر سے لے کر اس کا وظیفہ کرتے ہیں. اس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات. اس کے مصنف ہیں جناب حضور قبلہ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ، بہت بڑے ولی اللہ. یہ ایک بچی کا تذکرہ ہے. میں چاہوں گا آپ بڑی توجہ سے سنیے گا اور پیارے حافظ قبلہ ڈاکٹر حافظ عرفان صاحب اس بچی کے واقعے کو اگر کوئی ایک کلپ بنا کر سوشل میڈیا پر اس لیے رکھیں تاکہ امت کی بچیاں، امت کی بیٹیاں، ان کو بھی درود و سلام کی عادت و کثرت و محبت نصیب ہو جائے. حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ساری عمر ایک تنہائی میں، جنگل میں، ویرانے میں اللہ اللہ کرتے گزار دی. ایک وقت ایسا آتا ہے جب نفس پاک ہو جاتا ہے، جب باطن مطہر ہو جاتا ہے، سینہ روشن ہو جاتا ہے، نظر پاک ہو جاتی ہے، افکار پاکیزہ احساسات کے ساتھ نکلنے لگتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس بندے کو، اس عورت کو، اس مرد کو، اس آدمی کو باطن کا نور دے کر امت کے لیے رہنمائی کا فریضہ سرانجام دینے کی ڈیوٹی عطا کرتا ہے. یہ جو پیر فقیر ہیں، یہ جو اللہ والے ہیں، یہ جو مکرم بارگاہ خدا ہیں، ان کی ڈیوٹی یہی ہے کہ اگر کوئی جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا اللہ اکبر کبیرہ، ریوڑ چرانے والا چرواہا اپنی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، سوٹی اس کی ہاتھ میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر یہ بکری اس گلی میں چلی گئی تو یہ بچھڑ جائے گی، وہ ریوڑ کو منزل تک لے کے جاتا ہے، کبھی پشت پناہی کرتا ہے، اور جب سب راستے کی آشنائی ہو جائے تو پھر وہ پشت پناہی کرتا ہے، کبھی کبھی رہنمائی کرتا ہے. اگر سب کو راستے پتہ چل جائے تو پھر وہ منزل پر پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں. پیر کا بھی یہی کام ہے، مرشد کا بھی یہی کام ہے کہ وہ تجھے ذکر کے ذریعے، وہ تجھے مرشد کے ذریعے، وہ تجھے طہارت و نظافت و لطافت اور نگاہ اور توجہ اور اپنے شیخ کی نور کی خیرات سے تیرا سینہ
پاک کر کے اس سینے میں نبی پاک کی محبت کا جام اتارتا ہے اور پھر سینے میں عشق نبی کی آگ لگتی ہے، اور جب عشق نبی کا دیا جلتا ہے تو پھر ذکر کے ذریعے اس میں اضافہ ہوتا ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور محبت میں اضافے کے لیے ذکر دیا جاتا ہے، اور جب ذکر ملتا ہے تو محبت ملتی ہے، اور جب محبت ملتی ہے تو انتہائی محبت کملی والے کا پیار نصیب ہو جاتا ہے، اور پھر کملی والے کے پیار کے بعد اللہ فرماتا ہے تو میرے نبی نال پیار کیتا، میرا تیرے نال پیار ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی امت کے لیے رسول اللہ کی محبت لازم، اور اللہ اپنی امت محبوب کی امت سے اس وقت محبت فرماتا ہے جب امتی نبی پاک سے کمال محبت کرتا ہے۔ حضرت محمد بن سلیمان جزوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ویرانے سے ایک مرتبہ نکلے، آپ کو حکم ملا کہ آپ آبادی میں جائیں، لوگوں کی خیر خواہی کریں، لوگوں کا بھلا کریں، لوگوں کی رہنمائی کریں، لوگوں کے لیے دین اور دنیا کا بندوبست کریں۔ مرحبا۔ اللہ رب العالمین کے یہ پیارے بزرگ آپ ویرانے سے، جنگل سے، تنہائی سے جنت میں آئے، آبادی میں آئے، آبادی میں نماز کا وقت ہوا، نماز کی ادائیگی کے لیے آپ کو وضو کی ضرورت تھی، آپ آبادی میں اس مقام پر کھڑے ہوئے جہاں کنواں تھا، خوہ سے پانی لینا تھا، اور خوہ اور کنویں سے پانی لینے کے لیے دو چیزوں کا وسیلہ ضروری ہے، ایک ہے رسی، ایک ہے ڈول۔ رسی اور ڈول دونوں چیزیں میسر نہیں، پانی نیچے ہے، اب جب تک رسی نہیں، جب تک ڈول نہیں، پانی کنویں سے باہر کیسے آئے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت محمد بن سلیمان جازولی صاحب کتاب دلائل الخیرات شریف، آپ فکر مند تھے، تفکر میں تھے کہ کہیں نماز کا وقت نہ چلا جائے، اب اسی سوچ میں تھے۔ وہ جہاں کنواں تھا اس کنویں کے قریب گھر تھا، اس گھر کی کھڑکی سے ایک نوجوان دوشیزہ ایک بچی نے اپنا چہرہ مبارک باہر نکالا، اور وہ حسین و جمیل دوشیزہ اس نے کنویں کی جانب، اے حسین و جمیل بزرگ دیکھے، چہرہ نورانی ہے، داڑھی شریف سفید ہے، کیا رنگ ہے، کیا نور ہے، کیا صورت ہے، کیا رنگ ہے، کیا انداز ہے۔ کہا اے بابا جی آپ کچھ پریشان لگتے ہیں۔ ہاں بیٹی، میں نے وضو کرنا ہے اور کنویں میں پانی چونکہ کناروں پر نے اس کو نکالنے کے لیے رسی اور ڈول کی ضرورت ہے، نہ رسی ہے نہ ڈول ہے۔ وہ آپ کا نام کیا ہے بابا جی؟ بابا جی نے کہا میرا نام محمد بن سلیمان ہے۔ وہ بچی، وہ دوشیزہ جس نے گھر کی کھڑکی سے چہرہ نکالا تھا، وہ چونک گئی، کہنے لگی بابا آپ کی ولایت کا چرچا تو میں نے سن رکھا ہے، آپ تو اللہ کے کامل بندے ہیں، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، تو آپ کو اس وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے اس جہاں کو اسباب کا جہاں بنایا ہے، وسیلے کا حکم اس نے خود دیا ہے۔ بابا جی رمضان صاحب محترم، پیارے سنگی میلیو، میرے ہم سفر مجھ سے بہتر یاران محبت و طریقت، وہ بابا جی محمد بن سلیمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنا تعارف کروا دیا تو وہ جو بچی تھی جس نے کھڑکی سے چہرہ نکالا تھا، اس نے اپنا تھوک اس کنویں میں داخل کیا، وہ تھوک کنویں میں چلا گیا، ادھر تھوک گیا، پانی بغیر وسیلے کے کناروں پر آ گیا، کناروں پر۔ حضرت محمد بن سلیمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کیا، نماز پڑھی، نماز کے بعد ادھر ہوا کھڑکایا، اے بیٹی میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ جی حضور ہمارے لیے تو شرف ہے، قدم رکھا فرمائے۔ فرمائے نہیں بیٹی، یہ بتا، باتیں لمبی نہیں، مختصر یہ بتا کہ اللہ رب العالمین نے تیری تھوک میں ایسا اثر کیسے پیدا کر دیا؟ عام طور پر تو کوئی تھوک پھینکے، اگر کوئی مجلس میں تھوک پھینکتے کہتے اس کو آداب ہی نہیں ہے، اور اگر کسی کے سامنے کوئی تھوک پھینکتے اس کو آداب ہی نہیں ہے حضرات۔ اور وہ تھوک جس کو سائنس کہہ چکی ہے، وہ تھوک جس کو ڈاکٹر کہہ چکے ہیں، جب انسان تھوک منہ سے نکالتا ہے جراثیم تقسیم ہوتے ہیں، اسی لیے کہا گیا نا تجھے آداب نہیں ہے تو بڑے منہ کر کے اللہ کیا کر رہے، ایسا ہے نا حضرات۔ لیکن اے بیٹی تیری تھوک میں اللہ نے اتنا اثر کیسے ڈال دیا کہ تھوک کی برکت سے پانی پر کنارہ آ گیا۔ کہا حضور میں عرض کرتی ہوں، میری عمر تھوڑی ہے لیکن آپ میرے بزرگ ہیں، آپ میرے بابا ہیں، میں آپ کو عرض کرتی ہوں بابا جی میں اس ذات اقدس پر کثرت سے درود بھیجتی ہوں، اور جو اگر جنگلوں میں جائیں تو چرند پرند آپ کی قدم بوسی کو کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غاسیہ۔ برادران اسلام،
ایک نوجوان بچی کی اگر دھوپ میں یہ اثر درود کی برکت سے آ سکتا ہے، آؤ آپ بھی اپنی زندگی میں درود کو شامل کر لو، سلام کو شامل کر لو نبی پاک پر۔ آپ کاروبار پر بیٹھے ہیں، تسبیح رکھو، درود شریف بھیجتے رہو۔ آپ مزدوری کرتے ہیں، جب بھی زبان پہ جب بھی خیال آئے نہ بھی آئے، ذرا خیال گنبد خضرا کی طرف لے جاؤ اور حضور کو درود و سلام سناتے چلے جاؤ۔ دوستو یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو اس بچی کے ہاتھ لگا، وہ اللہ نے اس کے دھوپ میں یہ اثر رکھی۔ کیا وجہ ہے؟ یہ اب اثرات کو ماحول نظر نہیں آتا، وجہ کوئی ہے، کوئی کمی ہے، آؤ وہ کمیاں تلاش کریں، اپنے آپ کو مطہر کرو، باوضو رہو، ہر وقت باوضو رہو۔ جس میرے پیارے کاظمی صاحب اپنے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ ایک عظیم انسان ہے، پیارے ساتھی ہیں، محبت والا آدمی پیارا ہی ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ اور جو بے روز کسی سے تعلق رکھے وہ للہ تعلق، اللہ کی رضا والا تعلق دنیا و آخرت میں نفع بخش ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی مرتبہ اس وقت پھر محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں فضائل درود پر کتاب لکھوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ درود اتنی بڑی نعمت ہے، درود اتنا بڑا وظیفہ ہے، درود اتنی بڑی انعام اور کرم نوازی ہے کہ جو یہ پڑھ لے گا اللہ رب العالمین اس کے دھوپ میں یہ اثر رکھے گا تو اس کے بدن میں کیا ہوگا، اس کی آنکھ میں کتنا نور ہوگا۔ اگر وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو اللہ اس کی قبولیت نہیں کرے گا؟ کیا وہ ایک جملہ کہہ دے یا تیرا پلاؤ تو پلا نہیں ہو جائے گا؟ بلکہ ہم نے تو حدیث میں دیکھا ہے کہ اللہ کے جو ولی یہ کہہ دے جا خیر ہو گئی، اللہ فرماتا ہے کہ تو نے نہیں کہا، یہ میں نے کہا ہے۔ وہ رب کی ولی کی زبان پر رب بولتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے تیرے لبوں پر نکلی ہوئی دعا کو قبول اس لیے کر لیا تاکہ لوگ تجھے میرا سمجھتے ہیں، تجھے ولی اللہ سمجھتے ہیں، تو ولی اللہ کے قول کی، فعل کی لاج رکھنا یہ رب کی اپنی شان ہے۔ حضرت کی گرامی وہ کتاب جب لکھی گئی دلائل الخیرات شریف، حضرات بات کمی نہ ہو جائے میں مختصر کرتا ہوں، دلائل الخیرات سے جب کتاب لکھی گئی تو پھر اس میں بڑے وظائف بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ کو بھی میں پیش کروں گا، آپ کو بھی جو خوبصورت ساتھی پڑھنے کا شوق رکھے گا وہ پیش کروں گا۔ اور مجھے الحمدللہ کئی سلسلوں سے کئی بزرگوں کی طرف سے اجازت کے ساتھ دلائل الخیرات شریف عطا ہو چکی ہے اور بات لمبی ہو جائے گی لیکن 2-4 منٹ لے لوں آپ کے، کیا خیر ہے ڈاکٹر صاحب؟ خیر یہ بات پھر سنائیں گے آپ کو۔ میں آپ کے وقت کی قدر کرتا ہوں پیارے سید صاحب، حاضرین گرامی، پیارے سنی صاحب، دیگر محبت والے ساتھیوں، اللہ کے محبوب علیہ السلام پر درود پاک کثرت سے پڑھو اور اولیاء کاملین کے وظائف میں سحری کے وقت، تہجد کے وقت، فجر کے بعد کے وقت اس کی فصلیں ہیں وہ روزانہ ایک پڑھی جاتی ہے دلائل الخیرات، اور پڑھنے والے پر اتنا جلدی کرم ہوتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے سے حجاب اٹھا کر مدینے والے کے جنموں کی خیرات اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ اتنی یہ مقبول کتاب ہے پیارے پیارے دوست ہیں، معافی چاہتا ہوں آج میں نے پہچانا نہیں آپ کو، لیکن یاد رکھیں میں آپ کو، آپ مجھے نہ بھی پہچانے، حشر کے میدان میں اپنے شیخ کے جھنڈے میں اکٹھے ہی اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ، جتنے میرے اتارے شیخ اتنے اسی انشاءاللہ، چونکہ اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور اللہ چاہے تو پھر کوئی اور ہو کچھ کر نہیں سکتا، کیونکہ سب کچھ کرنے والا، بولو سب کچھ کرنے والا مہربان اللہ ہے۔ بڑی مقبول کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، اس کی فضائل اتنے اس میں زیادہ ہیں کہ میں نے اس سے ماخوذ ایک کتاب لکھی تھی 2005 میں، اس کتاب کا نام میں نے رکھا تھا جامع رحمت، وہ مجھے نسخہ کہیں مل گیا ہے اور اس کو جلد پرنٹ کر کے آپ کو بغیر کسی ہدیے کے میں تحفہ پیش کروں۔ جامع رحمت پر بھی جتنی مہربانی ہوئی میں بتاؤں گا آپ کو۔ حضرات یہ بتانے کا مقصد صرف میرا ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ میں بھی تسی بھی دونوں ہم سب یہ سارا اجتماع اور میں اور ناظرین اور ہم سب اتنا درود پڑھے کہ رحمت عالم علیہ السلام کی رحمت کا حصہ نصیب ہو جائے، اللہ کا فضل نصیب ہو جائے۔ میرے برادر طریقت ڈاکٹر حافظ عرفان سلام الرحمن اپنے پیر بھائیوں سمیت جناب یوسف صاحب سمیت در و دیوار کو درود و سلام سے روغن کر رہے ہیں، گلی گلی کوچا کوچا درود و سلام کی صداؤں کو بلند کرنے میں اور آپ ایک جان ہو کر اتنا کام کر کے قبر میں اترے کہ کملی والے آئیں اور فرمائیں کہ تو مجھ پر درود پڑھتا رہا، پڑھواتا رہا، اب سو جا، پہلی رات کی دلہن کی طرح حشر میں ملاقات ہوگی۔ میرے شیخ العالم خواجہ عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا درویش کا مرنا نہیں ہے،
درویش کا ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں منتقل ہونا ہے، وہ یہاں بھی پناہ خدا میں ہے، وہ یہاں بھی رسول اللہ کی رحمت کی چادر میں ہے، تھوڑی دیر چند فٹ نیچے جاتا ہے پھر بھی جنت کی بہاروں میں اس کو سلا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ گلی گلی، کوچا کوچا، نگر نگر، بستی بستی، شہر شہر، ملک ملک، ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اور جتنی اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی، ہم ہر جگہ پر درود و سلام کی صداؤں کو اتنا عام کریں گے کہ بچہ بچہ صدقے یا رسول اللہ پڑھتا ہوا نظر آئے۔ پیارے ڈاکٹر کا بیٹا ہر فجر کے بعد آپ کو روح کی طرف لگاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ میرے جتنے گروپس میں وہاں بھیجتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں دعا کرو، تھوڑی میری سارے دی اولاد اللہ کا ذکر اور رسول اللہ پر درود و سلام پڑھنے والی ہو جائے۔ اتنا درود بھیجو، درود پاک کے فروغ کے لیے اتنا کام کر جاؤ، اتنا کام کر جاؤ، نام رہے نہ رہے درود کی برکتیں رہیں گی۔ اللہ میری اور آپ کی عرضی کو قبول کرے۔ حاضرین گرامی مرتبہ، درود پاک کی بے شمار برکات ہے۔ درود پاک قرب رسول کا ذریعہ ہے، درود پاک قبر کا نور ہے، درود پاک حشر میں شفاعت رسول کا حقدار بناتا ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھو، لوگوں کو بھی دعوت دو، بہنوں کو کہو، بیٹیوں کو کہو، بیوی کو کہو، بھائیوں کو کہو، جو ملے اسے کہو۔ آپ کریانے پر کام کرتے ہیں، آپ سے کوئی چیز لینے آئے اسے کہو بھائی آپ سے ایک گزارش ہے، وہ کہے کیا؟ کہا درود پاک پڑھا کرو۔ آپ کے پاس آپ کا گاہک آئے، سونا جی پیسے دے ہو گئے، میں اتنے میں یہ دروازہ بناؤں گا، اور وہ جاتے ہوئے کہنے ایک گزارش کرنی تھی۔ بولیے بھائی کیا بات ہے؟ کہا کوئی بات نہیں، اپنی ضرورت نہیں قرض کرنے لگا، بلکہ کہنا چاہتا ہوں کہ درود پاک پڑھا کرو۔ آپ کپڑا بیچتے ہیں، آپ کے پاس کوئی گاہک آئے، اسے کو مال ہو گیا، سودا خرید لیا، پیسے لے لیے، مال دے دیا، کہا درود شریف پڑھا۔ جہاں ڈیوٹی کرتے ہو خود بھی درود شریف پڑھو، لوگوں کو بھی دعوت دو، یہی زندگی ہے۔ اسی لیے ہم نے تحریک پیدا کی ہے، تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو۔ آپ کے گلشن مدینہ کی در و دیوار پر مسجد میں بھی ڈاکٹر صاحب نے اپنے ساتھیوں سمیت، پیارے یوسف صاحب ادھر ہیں، یوسف صاحب ماشاءاللہ، آپ نے وہ رومان اڑا ہوا ہے، خدا برکتیں دے۔ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب اور یہ سب مل کر اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اطاعت و محبت و غلامی میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ بھی کمی نہ کرنا، میں بھی کمی نہیں کرتا، اور سوشل میڈیا کے تمام ناظرین کی خدمات مبارکہ میں بھی یہ عرض کرتا ہوں، آپ ہر روز جو درود شریف کی پوسٹ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بے حساب برکتیں بھی عطا کرے، اور یہ فیض نسل در نسل چلتا ہے۔ تم درود شریف پڑھ کے جب فوت ہو جاؤ گے، جانا تو ہے، دوستوں بولتے نہیں، جانا تو ہے، اور جب خود درود شریف پڑھ کے قبر میں اترو گے نبی پاک کی رحمت ملے گی۔ رفیق صاحب گھر ٹھیک ہے، اور پھر جب پیچھے اولاد چھوڑ کے جاؤں گے وہ بھی درود شریف پڑھے گی، بہار ہی بہار ہے، رحمت ہی رحمت ہے، مغفرت ہی مغفرت ہے، کرم ہی کرم ہے۔ اللہ میری اور آپ کی عرضی کو قبول فرمائے۔ پھر اسی عنوان کو میں نے کافی طولانی شکل دینی ہے، میں نے فضائل درود پر جو کتاب لکھی ہے وہ بھی اس کو بھی شائع کرنا ہے، اور میں نے پھر تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو کی تمام جملہ ممبران کی خدمات میں تحریک پیدا کرنے کے لیے بھی اپنی نوکری پیش کرنی ہے، اور آپ تمام نمازی حضرات کے لیے بھی اس پورے بستی میں، پورے علاقے میں نہیں، ہم نے پوری دنیا میں رسول اللہ علیہ السلام پر درود و سلام کی بہار کو بانٹنے کی ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔